فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. برادران مکرم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار احسانات سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر اپنے احکامات کا مکلف بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان احکامات کا جو مکلف بنایا ہے، یہ سارے کے سارے احکامات، یہ دین کی ساری تعلیمات، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں منحصر ہے، بند ہے۔ شریعت کا جو بھی مسئلہ ہو یا جو بھی حکم ہوگا، وہ یا حقوق اللہ سے تعلق رکھے گا یا حقوق العباد میں ہوگا، اور یہی سارا دین ہے، یا حقوق اللہ ہوں گے یا حقوق العباد ہوں گے۔ تو مختصراً حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق وہ حقوق اللہ ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور پھر حقوق العباد ہے۔ اللہ کی ذات کا حق وہ حق کے توحید ہے، اللہ ایک ہے، اور اس کو ایک ماننا یہ اس کا حق ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ تین ہے، خدا تین ہے، اور وہ پہلا خدا اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اور دوسرا خدا حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور تیسرا خدا حضرت مریم کو مانتے ہیں، عیسیٰ کی والدہ کو مانتے ہیں۔ خدا کو خدا مانتے ہیں، اس کی خدائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ خدا مانتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا باپ نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ خدا کی خدائی کے وارث بنے تو وہ بھی خدائی میں شریک ہے۔ اور حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، اور ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کے گھر والی ہیں، اور زوجہ وراثت کی حقدار ہوتی ہے، جیسے بیٹا حقدار ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی سلسلہ میں حقدار ہوئی، تو یہ بھی خدا ہوئی۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ کہ خدا تین ہیں، اللہ کی ذات خدا ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، حضرت مریم بھی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ کی نفی فرمائی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے اس خدائی میں، اس بادشاہی میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کوئی اس کا اس خدائی میں دوست بھی نہیں ہے، شریک بھی نہیں۔ عموماً جب انسان مدد طلب کرتا ہے تو مدد کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ یا انسان اپنے سے کم سے مدد طلب کرتا ہے، جیسا کہ باپ اپنے بیٹے سے مدد لیتا ہے، پہلی مدد کا طریقہ بیٹے سے مدد لی جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ کہ پھر وہ اپنے برابر سے مدد طلب کرتے ہیں، اور تیسرا طریقہ وہ اپنے سے بڑے سے کرتے ہیں، چاہے وہ دوست ہو کوئی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی نفی کی، لم یتخذ ولدا، بیٹے سے مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس ملک میں میرا کوئی ہم سر بھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، اس سے بھی مبرہ اور پاک ہوں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور یہاں میرا کوئی دوست ایسا بھی نہیں ہے کوئی بڑا کہ جس سے مدد لے کر میں اس ملک کو چلاؤں، بادشاہت کو۔ تو مدد کے تینوں طریقے خدا کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ نے فرمایا میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں ایک ہوں، اس اللہ کو اس توحید میں ایک ماننا، یہ توحید ہے اور اللہ کا حق ہے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ شریک کسے کہتے ہیں؟ شریک کہا جاتا ہے کہ آپ کی کسی بھی ذاتی چیز میں کوئی دوسرا آدمی اپنے حصے کا برابر شریک ہو جائے، یا اپنا حصہ اس میں ڈال لے کہ یہ پہلے آپ کی تھی اب اس میں میرا حصہ بھی ہے، تو وہ شریک سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کاروبار میں شرکت ہوتی ہے، اور اس طرح اور حقوق میں انسانوں کی شرکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات اس طرح کے شرک سے اور شراکت سے پاک اور مبرہ ہے، اور اس ملک چلانے میں، اس بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی تو توحید تھی، پھر یہ شرک کب سے شروع ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک، اور بعد نے حضرت ادریس کا لکھا ہے، یہاں تک توحید چلی۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں ان کی شریعت کے بعد پھر شرک داخل ہو گیا۔ وجہ یہ بنی کہ ان کی شریعت میں 5 بڑے عالم تھے، نیک لوگ تھے، جو حضرت ادریس کے بعد لوگوں کو خدا یاد دلاتے تھے، اور وہ خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے، اسی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ 5 آدمی جب دنیا سے گئے تو پھر وہ پہلے اجتماعات جو اللہ کی محبت میں ہوتے تھے، اور وہ پہلے والے عبادات وہ چھوٹ گئے۔ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا، یہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا، تم ایسے کرو، ان 5 آدمیوں کی تصویریں بنا لو، بت بنا لو، اور جب ان 5 کے بت آپ دیکھو گے تو تمہیں وہ پرانا زمانہ یاد آئے گا اور خدا کی عبادت کرتے رہو گے۔ انہوں نے بت بنائے، ان کو دیکھ کر خدا کو یاد کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان کی نسل ختم ہوئی، پھر ان کی نسل چلی، تو انہوں نے پھر خدائی کو تقسیم کیا، کچھ خدا کی مانتے تھے اور کچھ بتوں کی مانتے تھے۔ جب یہ نسل بھی ختم ہوئی، تیسری آئی،
تو انہوں نے نعوذ باللہ توحید کو چھوڑ دیا اور بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اور ان کے نام تھے ودّ ولا سوا ولا یغوث و یعوق و نصرہ، یہ 5 ان بتوں کے نام ہیں۔ یہاں سے شرک شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اس شرک کی نفی کے لیے، تو انہوں نے محنت کی، شرک کو ختم کرنا چاہا، 950 سال تک اپنی محنت کی۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے۔ پھر جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ کی ذات نے عذاب بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی اس عذاب میں، اور باقی اکثر لوگ فنا ہو گئے۔ تو شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اب شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، جیسے اللہ خدا ہے، اس خدائی میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ کے جو صفات عالیہ ہیں، بارش برسانا، اولاد دینا، یہ تکوینی امور کو چلانا، یہ اللہ کے صفات عالیہ ہیں، ان صفات میں کسی ایک کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں بیٹا دیتا ہے، یا فلاں کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں بارش دے دے گا، یا فلاں کے پاس جائیں گے تو ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر جا کر اس سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ اور جس طرح شرک فی الذات ممنوع ہے، منع ہے، بیاین اسی طرح شرک فی الصفات بھی ممنوع ہے، منع ہے۔ ان دونوں شرکوں کے بارے میں اللہ کے ذات نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کی ذات سارے گناہ معاف کر دے گی لیکن شرک کو معاف نہیں کرتی۔ یہ شرک کو معاف نہ کرنا اللہ کا قانون ہے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ شرک معاف نہیں کرتا، اور علماء نے لکھا ہے اللہ کی ذات اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتی۔ اس لیے جن ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو رحیم ذات ہے، کریم ہے، ہم یہاں کر رہے ہیں تو وہ معاف کر دے گی، یہ اللہ نے قانون بتا دیا قرآن میں اپنا کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا، اور شرک معاف بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور اس طرح عبادات یہ بھی اللہ کا حق ہے، یہ سجدہ کرنا، یہ نیاز جبین جھکانا، نیازیں ماننا، یہ ساری عبادات چاہے عبادات مالیہ ہیں یا عبادات بدنیہ ہیں۔ عبادات بدنیہ حج، روزہ، یہ نماز، یہ عبادات بدنیہ ہے، انسان کا جسم استعمال ہوتا ہے، بدن استعمال ہوتا ہے۔ اور عبادات مالیہ جس میں انسان کا مال صرف ہوتا ہے، زکوٰۃ، عشر، یہ عبادات مالیہ ہیں، صدقہ۔ تو ان دونوں عبادات کا جو محور ہے اور جو مستحق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی اور کے لیے ان میں سے کسی ایک عبادت کو منتخب کرنا یہ شرک ہے۔ تو شرک سے بچنا، شرک نہ کرنا یہ حقوق اللہ میں داخل ہے۔ اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق وہ جناب محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور کے حقوق یہ ہے کہ حضور برحق نبی ہیں، اور حضور کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے، یہ حق ہے اس کا، اور اس سے محبت رکھنا یہ بھی فرض ہے، اسی کا حق ہے، اور حضور پر درود و سلام بھیجنا یہ بھی حضور کا حق ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو نبی کے حقوق ہیں، اور تمام حقوق کو
حضور کے لیے کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ حقوق رسول کے بعد حقوق ملائکہ ہیں، فرشتوں کے حقوق۔ ان کا پہلا حق یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود کو ماننا، فرشتے ایک مخلوق ہے، اس کا عقیدہ رکھنا، یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرشتے ہیں، فسجد الملائکۃ، فرشتے ہیں، اور بے شمار جگہوں پہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین کے بارے میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین حضور پر وحی لے کر آتے تھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح۔ فرشتے حضرت جبرائیل، ان کے وجود کو ماننا یہ حق ہے اور فرض ہے، یہ عقیدے میں داخل ہے۔ اور پھر فرشتوں کو معصوم ماننا، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ حق ہے۔ اور تیسرا حق ان پر سلام کا ہے کہ جب فرشتہ کا نام آئے تو اس کے نام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا لفظ کہنا یہ ان کا حق ہے۔ ملائکہ کے حقوق کے بعد حقوق اصحاب رسول ہیں۔ اللہ کے تمام اصحاب کو عادل ماننا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی خلافت کو برحق ماننا، یہ ان کا حق ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے حضور کے جو 4 یار مشہور ہیں، ان کی خلافت کو بالترتیب ماننا، یہ ان اصحاب کا حق ہے۔ سب سے پہلا حق کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان تیسرے ہیں، حضرت علی چوتھے ہیں۔ ان کی خلافت کو بالترتیب ماننا یہ اصحاب رسول کا حق ہے۔ اور تمام اصحاب رسول کو عادل ماننا، اور یہ ماننا کہ تمام اصحاب رسول اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ماننا ان کا حق ہے۔ کوئی صحابی رسول نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ حضور کے بعد اس نے ایمان چھوڑا۔ یہ اصحاب رسول کے حقوق ہیں۔ اب ان کے بعد پھر اولیاء اللہ کے حقوق ہیں، ان کی کرامات کو حق ماننا، اساتذہ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ یہ والدین کے حقوق پر مختصراً عرض کرتا ہوں۔ پچھلے جمعے پہ ایک ساتھی نے اس کا کہا تھا کہ والدین کے حقوق بیان کریں۔ والدین کا حق انسان پر، اللہ کی عبادات، اللہ کی شریعت کو ماننے کے بعد پہلا حق وہ والدین کا ہے، اور اللہ کے قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت کرو تو اللہ کی کرو، اور اس کے بعد حسن سلوک والدین سے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اپنے والد کی خدمت کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور والدہ کا مقام وہ والد سے بڑھ کر ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایھا الناس اعظم حقا علی المرأۃ، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زوجہا، اس کے خاوند کا۔ اور پھر صحابہ نے عرض کیا ایھا الناس اعظم حقا علی الرجل، مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے باپ کا، ابو ہو، اس کے باپ کا بڑا حق ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا امہ ہو، اس کی والدہ کا بڑا حق ہے۔ ایک اور حدیث ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم کس کی خدمت کریں؟ تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ جواب میں فرمایا والدہ کا،
चौथी मरतबा फरमाया वालिद का। तो इस हदीस से मालूम होता है वालदा का हक दुगना है। अल्लाह के कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, के वालदा के साथ और वालिद के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया और आगे वालदा की तकलीफ़ों को बयान किया कि उन्होंने दर्द के बाद दर्द बर्दाश्त किया, फिर 6 महीने इनको पेट में रखा या 10 महीने रखा और इसको 2 साल दूध भी पिलाया। ये तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की। उलमा ने लिखा है कि वालदा की इन तकलीफ़ों का बर्दाश्त करना ये उसके हक़ को बताना है कि उसका हक़ वालिद से बढ़कर है। तो वालदा का पहला हक़ है और बहरहाल दोनों का हक़ हमारे ऊपर लाज़िम है। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़, कि वालिदैन में से जब कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ़ भी ना कहो, उफ़ भी ना कहो। अब उफ़ का लफ्ज़ क्या है? तफसीर मज़हरी में उफ़ के लफ्ज़ के 2 माने किए हैं। पहला माना ये है कि उफ़ को कहते हैं कि ये जो हमारे नाखून हैं, हम हफ्ते बाद जो इनको काटते हैं, हफ्ते में जो ये मिक़दार बन जाती है, इसको अरबी में उफ़ कहते हैं। इतनी तकलीफ़ भी वालिदैन को ना दो। और दूसरा माना ये किया है कि हम ये अपने हाथों को जब इस तरह रगड़ते हैं, मलते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ मट्टी जमा हो जाती है, इस मट्टी को उफ़ कहते हैं। खुलासा कलाम ये कि कम से कम जो तकलीफ़ का दर्जा है वो भी वालिदैन को ना दो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि उनके लिए रहमत के बाजू झुका दो। जब वो किस चीज़ का मुतालबा करें तो आप जैज़ हाजात अपनी ताकत मुताबिक पूरे करो, और इस खिदमत करने के बाद अब ये ना सोचो कि हमने हक़ अदा कर दिया है, बल्कि अल्लाह फरमाती है कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, उनके लिए दुआ भी करते रहो कि ऐ अल्लाह, जिस तरह हमारे छोटे होने की हालत में इन्होंने हम पर रहम किया है, आप भी इन पर रहम करो। सिर्फ खिदमत से उनका हक़ अदा नहीं हो जाता। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए तो इनकी वालदा ने बड़े हीले और बहाने किए कि किसी तरीक़ा से ये इस्लाम छोड़ दे। तो कई दफ़ा लोगों को जाकर बताती, शिकायत करती कि बेटा साद नाफरमान हो गया है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा महल्लों में बताती है और लोगों को बताती हैं कि मेरे बेटे साद नाफरमान हो गए, मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप उनकी खिदमत जारी रखो। एक दिन यूं आया कि वो गली में बैठी और सर में मिट्टी डाली और गली में लेटना शुरू किया। लोग गुजरते तो ये कहती मेरा बेटा साद नाफरमान हो गया है, इसलिए मैं नौहा कर रही हूँ। तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हज़रत साद हाजिर हुए। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अब तो हालत ये है कि गलियों में बैठकर मेरी बेइज्जती करवाती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ साद, फिर भी खिदमत करो, फिर भी खिदमत करो। हाँ, जब बात शिर्क की आ जाए तो फिर मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराना। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिइल्म फला तुतिअहुमा। ऐ साद, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि अगर वो तुम्हें मेरे साथ शिर्क पर उभारें तो फिर उनकी बात ना मानना, बाकी उनकी बात मानना। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, ये बहुत बड़े ताबी हैं, ये हुजूर के ज़माने में थे और अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज़ किया, पैगाम भेजा कि अल्लाह के रसूल, मेरा दिल करता है कि आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आपकी ज़ियारत करूं और आप पर ईमान ले आऊं, लेकिन मेरी वालदा बीमार है,
اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ والدہ کی خدمت کروں یا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اویس کرنے کو بتا دو والدہ کی خدمت کرو، میری زیارت کرنے نہ آؤ۔ تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اویس کرنی کو اپنی زیارت سے روک دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے لیے دعا اویس کرنی سے کرانا۔ تو یہ والدہ کی خدمت کا صلہ ہے۔ اور اگر والدین کی نافرمانی میں کوئی زندگی گزار دیں تو اس کے لیے وبال بہت بڑا ہے، بہت بڑا وبال ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میری سفارش کی وجہ سے تمام لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن والدین کے نافرمان اس طرح جلتے رہیں گے۔ جب مجھے پتہ چلے گا تو میں جا کر عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اللہ سے ان کے بارے میں معافی مانگوں گا، اور اللہ فرمائیں گے اے محمد جب تک والدین معاف نہیں کرتے میں معاف نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری دفعہ جاؤں گا، تیسری دفعہ اللہ کی ذات یہی جواب دیں گے، پھر میں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ مجھے بتا دو وہ والدین کہاں ہیں۔ اللہ کی ذات بتائیں گے، میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو لے کر یہاں آؤں گا، جب وہ اپنے بچوں کے حالات دیکھیں گے وہ معاف کریں گے تو اللہ کی ذات معاف کر دے گی۔ تو والدین اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے والدین زندہ ہوتے ہیں تو ان کو دنیا میں ٹینشن بھی نہیں ہوتی، وہ مسلسل دعائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل ہے، ایک ساتھی واقعہ سنا رہے تھے کہ جب وہاں کوئی ایک آدمی جیل میں آتا ہے، کوئی ملزم، تو وہ قیدی پوچھتے ہیں کہ آپ کی والدہ حیات ہے یا مر گئی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ حیات ہے اور وہ قیدی قتل کر کے آتا ہے تو دوسرے قیدیوں کا نظریہ یہ ہے، ان کو کہہ دیتے ہیں آپ چھوٹ جائیں گے، آپ رہا ہو جائیں گے، آپ کے پیچھے دعائیں ہیں۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ والدہ مر گئی ہے اور چھوٹا سا جرم کر کے آتا ہے، وہی قیدی کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے۔ مطلب یہ کہ والدین کی دعا کا اتنا ثمرہ ہے، اس کی بڑی وضاحت ہے، وقت نہیں ہے۔ اور حقوق العباد کے بعد، حقوق والدین کے بعد بڑے بھائی کا حق ہے، اور بڑے بھائی کا حق علماء نے لکھا ہے وہی ہے جو والد کا ہے۔ اگر والد نہیں ہے تو اس کے جس طرح احکام کو ماننا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اس کی خدمت کرنا جیسے واجب ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کی خدمت لازم ہوتی ہے، اور اس کا کہنا ماننا بھی واجب لازم ہوتا ہے۔ اس طرح حقوق زوجین ہیں، میاں اور بیوی کے حقوق۔ تو بیوی کا حق ہے کہ خاوند سے اپنا نفقہ لے، خرچ لے، اور بیوی کا حق ہے کہ خاوند اسے رہائش دے، اور بیوی کا حق ہے کہ خاوند سے اپنے روزمرہ کے مسائل کا حل لے، اور خاوند کا حق ہے کہ بیوی اس کی خدمت کرے، اور خاوند کا حق ہے کہ بیوی اس کا کہنا مانے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ خاوند کا حق بیوی پر اس بیوی کے اپنے والدین سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے حدیث عرض کی کہ ایھا الناس اعظم حقا علی المرأۃ، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زوجھا، اس کے خاوند کا۔ تو میاں اور بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق بھی ایسے ہیں کہ جو لازم حد تک ہیں۔ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں انتظار کرتا رہا، حضور ساتھ ٹھہرے رہے، میں انتظار کرتا رہا۔ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا اور مجھے یہ بے چینی ہوئی کہ اللہ کے نبی تھک چکے ہوں گے۔ اس کے بعد جو آدمی چلا گیا، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، اور یہ مسلسل اتنی دیر تک مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتاتے رہے، اور مجھے خطرہ ہونے لگا کہ آج پڑوسی وراثت میں شریک نہ ہو جائیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
اذا طبخ المرق، جب گوشت پکاؤ، فاکثر ماہا بطاحت جرانہ کا، تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو۔ حضرت عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر آیا تو بکری ذبح کی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس جو یہودی پڑوسی ہے اس کو آپ نے گوشت دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا جاؤ ان کے گھر میں گوشت دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اتنی تاکید کی ہے پڑوسیوں کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خطرہ لائق ہوا یہ وراثت میں شریک ہو جائیں گے۔ تو پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ علماء نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جس کا ایک حق ہے، اور ایک وہ پڑوسی ہے کہ جس کے 2 حق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی ہے کہ جس کے 3 حق ہیں۔ وہ پڑوسی کہ جس کا ایک حق ہے وہ ایسا پڑوسی ہے جو کافر ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، کافر ہے لیکن پڑوسی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا ایک حق ہے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا خیال کیا جائے۔ اور وہ پڑوسی جو مسلمان ہو، اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا اور ایک مسلمان ہونے کا، اس کا اس سے بڑھ کر خیال ہونا چاہیے۔ اور وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا اور ایک مسلمان ہونے کا اور ایک رشتہ دار ہونے کا۔ تو پڑوسیوں کے 3 حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں پڑوسیوں کے 8 حقوق بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب پڑوسی بیمار ہو اس کی عادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے مر جائے تو اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو، اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور جب اس پر کوئی قرضہ آ جائے تو اس کی ہیلپ کرو، اور اگر وہ قرض مانگے اس کو قرض دو، اگر وہ کسی مصیبت میں ہو تو اس کا ساتھ دو، اور اگر وہ کسی گناہ کے کاموں میں مصروف ہے تو پھر اسے روکو، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے اوپر حق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا رک جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کھانا پکاؤ تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو، اور اس میں سے شوربہ اپنے پڑوسی کے حق میں بھی گھر میں بھی دے دیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے جہاں 2 اور بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب گھر میں پھل لایا کرو تو یہ پھل پڑوسی گھر میں دیا کرو۔ ہاں اگر کوئی کمزور ہے، اتنے پھل فروٹ نہیں لا سکتا کہ پڑوسی کے گھر میں دے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزیں چھپا کر لائے تاکہ پڑوسی کے بچے نہ دیکھیں۔ اور آخری بات کہ پڑوسی تو زیادہ ہوتے ہیں، سب سے حقدار پڑوسی زیادہ کون ہے؟ تو اس کا فیصلہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ یہ گوشت ہے میں پڑوسیوں کے حق گھر میں دینا چاہتی ہوں، اور پڑوسی 2 ہیں تو کس کے گھر میں دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے اس کو دو۔ تو سب سے پہلا حقدار وہی پڑوسی ہوتا ہے جس کا دروازہ قریب ہو، کیونکہ وہ بچے نکل کر آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کے ان کے گھر جاتے ہیں، تو وہ گھر کی چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کھا رہے ہوں گے، ان کے بچے سوچ رہے ہوں گے، تو یہ کہتے ہیں ایذائے مسلم ہے اور یہ حرام ہے، اس لیے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں جو حقوق العباد کا اہم مسئلہ ہے وہ قرض کا ہے۔ قرض کا ہے کہ قرض کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے قرض کا لینا جائز ہے بشرطے کہ وہ شرعی امور کے لیے ہو، غیر شرعی امور کے لیے نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی قرض لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا ولیمہ کروں گا، یہ بڑا ولیمہ کرنا کوئی شرعی امور میں نہیں ہے۔ ایک آدمی قرض لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں موٹر سائیکل لوں گا، یہ شرعی امور میں نہیں ہے۔ اور ایک آدمی قرض لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن کرتا ہوں، یہ شرعی امور میں نہیں ہے۔ تو شرعی امور وہ ہیں کہ جن کا شریعت تقاضا کرے اور آپ اتنے مجبور ہو
کہ وہ ادا کرنے پر طاقت نہیں رکھتے تو پھر آدمی قرض لے سکتا ہے۔ تو قرض کا لینا مباح ہے ان شرائط کے ساتھ کہ جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، اور قرض کا دینا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا کہ صدقہ اس کا اجر 10 گنا ہے اور قرض کا اجر 18 گنا ہے۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صدقہ کا تو اجر 10 ہے اور قرض کا تو 18 ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ کہ وہ بندہ باوجود وہاں رہنے کے پھر بھی ہاتھ لمبا کر کے مانگتا ہے، اور آگے والا وہ اس کی بھی بسی کو دے کر دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس احسان کی وجہ سے ایک مسلمان پر احسان کیا ہے، ایک بے پاس پر احسان کیا ہے، اس کے احسان کی وجہ سے اس قرض کے درجے کو بڑھا دیتا ہے۔ اور قرض لینا یہ مباح ہے۔ جس آدمی کے دل میں یہ ہو کہ قرض لے رہا اور پھر واپس کروں گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی اس نیت کی وجہ سے اللہ کی ذات اس کا قرض اتار دیتی ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں یہ ہو قرض لے کر کھا جاؤں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اللہ ہلاک کر دے گا، کیونکہ واپس کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، حرام لے رہا ہے۔ اور ایک قرض کی صورت ہمارے یہاں مہر کی ہوتی ہے، اور عموماً یوں ہوتا ہے کہ مہر معاف کرا لیا جاتا ہے اگر مہر زیادہ ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر بیوی اپنی مرضی سے ایک دفعہ لے کر مہر اور پھر آپ کو واپس کر دے تو یہ مہر معاف ہو جاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ اور اگر بیوی اپنی مرضی سے آپ سے لیے بغیر معاف کر دے، آپ سے نہیں لینا چاہتی، آپ کو دل سے معاف کرتی ہوں، آپ کا مطالبہ نہ ہو، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی خامد، حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی مہر لے اور اپنے پاس رکھ لے، نیت یہ ہو کہ یہ مہر میں عطا نہیں کروں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی زانی ہو کر مرے گا، کیونکہ یہ ایک حق ہے، اس حق کو یہ دبانا چاہتا ہے۔ اس طرح ایک قرض کا مسئلہ ہے کہ عام طور پہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے زکوٰۃ یہ میراث معاف کرا دی جاتی ہے، اور بیٹیاں میراث معاف کر دیتی ہیں۔ علماء نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ عام طور پہ یوں ہوتا ہے جب والد فوت ہوتا ہے تو اس فوت کی پر ہی بہنیں آ کر بھائی کو کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو میراث معاف کی ہوئی ہے، آپ سے وراثت نہیں لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس صورت میں اس کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آج کل کی جو فضا ہے اور بہنیں جو معاف کرتی ہیں یہ 3 وجہ سے کرتی ہیں۔ یہ اس وقت کرتی ہیں صدمہ کی وجہ سے، وہ باپ کا صدمہ ہوتا ہے اور بھائیوں کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ دیتی ہیں ہم آپ سے وراثت نہیں لیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ جب صدمہ اس کے اوپر ہے تو صدمہ کی وجہ سے اس کا ذہن پورا کام نہیں کر رہا، یا اس کی معافی معتبر نہیں ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں بہنوں کو وراثت نہیں دی جاتی، اور جب وراثت نہیں دی جاتی کوئی ایک بہن لینا چاہے تو اسے شرم آتی ہے کہ میں کیسے لوں گی، فلاں نے معاف کیا ہوا ہے، فلانی جو تھی اس نے نہیں لیا تو میں کیسے لوں۔ اس شرم محسوس کرنے کی وجہ سے وہ وراثت نہیں لیتی، کہتی میں نے معاف کیا ہوا ہے، یہاں طیب نفس نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے معافی بھی معتبر نہیں ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ معاف کرتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میرا حصہ کتنا ہے، یہ وراثت میرا کتنا حصہ آئے گا، اور جب یہ مجھے حصہ اپنا مل جائے تو میں اس سے کیا کچھ کر سکتی ہوں، میری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، یہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، ویسے معاف کر دیتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس طریقے سے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ ہاں آپ اس کو اپنا حصہ دے دو، وہ اس سے آتی ہوئی آمدنی دیکھ لے، ایک دفعہ اس کو سمجھ لے کہ اتنا مال آتا ہے، زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رواجی طریقہ ہے
کہ فوت کے پر ہی بہنیں بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، علماء نے لکھا اس معافی سے وراثت معاف نہیں ہوتی۔ اور نابالغ بچہ، اس کا ہم قرض واپس کرتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے اس کے قرض واپس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسی چیز لے کر دو جس کا آپ اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ خود استعمال کرے، کپڑا ہے، جوتا ہے، تو ایسے طریقے سے اس کا قرض صحیح طریقے سے ادا ہو جاتا ہے۔ ویسے قرض کی ادائیگی میں حقوق اللہ یا حقوق العباد ہوں، علماء نے یہاں دو اصول لکھی ہیں۔ پہلے حقوق اللہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا جو حق ہے یا تو یہ منہیات میں ہوتا ہے، منہیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے، وہ امور کہ آپ یہ نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، یہ منہیات ہیں۔ اگر ایسا کام انسان کر لے تو اس کے لیے توبہ شرط ہے، اور پھر توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ فی الحال وہ کام چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور پیچھے جو کیا ہے اس کے اوپر دل میں شرمندگی محسوس کرے۔ تو اس توبہ سے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، منہیات۔ اور اللہ کے وہ احکام حقوق اللہ جو آگے کرنے کے ہیں، جیسے اللہ کی ذات کہتی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، یہ اوامر کہلاتے ہیں جو کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس توبہ سے یہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ توبہ بھی کرو اور ان کو دوبارہ ادا بھی کرو۔ اگر آپ کے اندر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے روزے چھوڑے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، رکھنے کی طاقت نہیں ہے، پھر فدیہ دو۔ اس طرح اگر حج واجب تھا تو یہ حکم ہے، اور آدمی سے حج رہ گیا ہے تو علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر حج بدل کی وصیت لازم ہے۔ جب بوڑھا ہو جائے اور اس کو محسوس ہو کہ اس کے بعد مجھے زندگی نہیں ملے گی، تو اپنی اولاد کو وصیت کرے کہ میرے مال سے میرا حج ادا کر دینا، تو پھر یہ اللہ کے حکم اس طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور حقوق العباد ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعض حق ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ نے لیے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جا کر اس کو واپس کرو یا اس سے معاف کرو۔ اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو پھر آپ ان کے ورثاء کو تلاش کرو۔ اگر ان کے ورثاء موجود ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو یا ان سے معاف کرا لو۔ اگر ان کے ورثاء بھی نہیں ہیں اور وہ آدمی خود بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس کا حکم فقہاء نے یہ لکھا کہ آپ اتنا صدقہ کر لو اور یہ نیت کرو کہ میں فلاں کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ قرض ادا ہو جاتا ہے، یہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر حق وہ مال نہیں ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی یا کسی کے اوپر ظلم کیا تھا، آپ نے تھپڑ مارا تھا، ڈنڈے مارے تھے، تو یہ مال نہیں ہے، واپس نہیں کر سکتے۔ تو علماء نے اس کی صورت یہ لکھی ہے کہ اول تو آپ اس کو تلاش کرو، مل جائے تو اس سے جا کر معافی مانگو یا اس کو کہو کہ اپنا بدلہ لے لے۔ اگر وہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے وہ مر چکا ہے یا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کون تھا، تو اس صورت میں حق ادا کرنے کا طریقہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کر کے دعا کرو، اس کو ایصال ثواب کرو، پوری زندگی دعا کرتے رہو اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد کہ حقوق العباد جب تک ادا نہ ہوں تو وہ ادا نہیں ہوتے۔ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نیک آدمی فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوئے تو بعد میں ایک ساتھی کو خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا گزری، تو اس آدمی نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے لیکن مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ فرمایا کیوں؟ میں فرشتے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں پڑوسی سے سوئی لی تھی، وہ واپس نہیں کی، جب تک تیرے ورثاء وہ سوئی واپس نہیں کریں گے ہم آپ کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو حقوق العباد ان کو ادا کرنا لازم اور واجب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی شہید ہو جائے
پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ تو حقوق العباد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی پوری سیرت پر چلنا آسان فرمائے اور حضور کی سیرت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔